مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، جب ہوتا ہے سنگار خاکی میں یقین پیدا، جب ہوتا ہے سنگار خاکی میں یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا۔ ہم ایسے نور کے عالم سے گزرے ہیں جہاں اجمل، ہم ایسے نور کے عالم سے گزرے ہیں جہاں اجمل، ملک آگے بڑھے تو بالوں پر کو آگ لگ جائے۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، دوا نے کچھ نہ کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مگر اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ حضرات، ہم اور آپ اس وقت عظیم حادثے اور سوگوار کی تعزیتی مجلس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے حاجی رمضان صاحب، بھائی یونس، بھائی جناب علی، ان کی تمام اولاد، خیش و اقارب، حافظ رضا علی اور بھائی شاہ نواز صاحب کے خیش و اقارب جو موجود ہیں، ان کے لڑکے بھتیجے، ان تمام لوگوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور سب سے گزارش کرتا ہوں صبر و سکون کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھے۔ رضا الہی کے سامنے انسان کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کربلا کی تاریخ اس حوالے سے بڑی ہی عظیم تاریخ ہے، جس نے خاندان مصطفیٰ کے ٹکڑوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اور کربلا کی دھرتی پر ہمیں ایک عظیم پیغام ملتا ہے صبر و شکر کا۔ اس لیے، اور آپ لوگ جلدی نہ کریں، ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ 250-300 کلومیٹر سے لوگ روانہ ہو چکے ہیں قلعوں کی فاتحہ میں شامل ہونے کے لیے۔ 465 ہیڈ سے لوگ روانہ ہو چکے ہیں، کافی دیر ہو گئی، وہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے میں یہاں جتنے بھی گاؤں لکھواڑی کے طلباء ہیں، علماء ہیں، جو باہر دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب سے گزارش تھی کہ آپ تعزیتی پیغام پیش کریں، لیکن سب نے کہا کہ ہم سب کی طرف سے آپ تعزیت پیش کر دیں۔ میں دارالعلوم کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تقریر کا موقع نہیں ہے۔ جب یہ خبر آئی تھی تو اس وقت کیا کنڈیشن تھی آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ بلکہ 7-8 سال سے ہوں، اور اس سے پہلے راوت سر میں جب وہ امامت کر رہے تھے 5 سال ہماری صدر مسجد کے امام رہے ہیں، اور پوری استعدادی کے ساتھ انہوں نے مسجد کے اندر امامت کے فرائض بھی انجام دیے۔ وہاں کا خرد و کلاں جو بھی ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہاں کا مجھے ایک لفظ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے راوت سر میں چھوٹا آدمی ہے وہ بھی اور بڑا آدمی ہے وہ بھی استاد جی کہتے ہیں، مجھے سب استاد جی کہتے ہیں۔ بہرحال ایک وہاں سے تعلق تھا، اور وہاں کا رہنے کی باشندہ ہونے کی حیثیت سے اور ہمارے وہ امام ہونے کی حیثیت سے ہم ان کی بڑا قدر کرتے رہے۔ اور آج میں دارالعلوم کے لیے بہت بھی تگ و بدو کی ہے، اور یہ آپ عظیم الشان بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے تقریباً 30 لاکھ کا چندہ کیا۔ میں اس حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلی رسید مجھے چندہ کرنے کے لیے اگر دی تھی تو وہ مولانا منصف صاحب تھے۔ اس زمانے میں 1997 کی بات ہے، 10 روپے 5 روپے لوگ چندہ دیتے تھے۔ میں نے حضرت کو 250 روپے چندہ لا کے دیا تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ تھوڑا سا ہوا، بولے آج 250 ہوا ہے، کل آپ 2.5 لاکھ بھی کرو گے۔ اور جب 30 لاکھ کا چندہ 2 سال میں اکٹھا ہوا، تب مجھے وہ جملہ یاد آیا
اور رمضان میں تقریباً 5-6 لاکھ ہو جاتا ہے، تو اس وقت بار بار مجھے یہی خیال آتا ہے کہ وہ وقت بھی تھا میرا جب میری پہلی رسید مولانا منصف صاحب نے راوت سر مدرسے کی دی تھی تو میں 250 روپے لے کے آیا تھا. بولے آپ نے یہ 250 بہت بڑے ہیں. تو ایک تعمیری ذہن تھا. اور ان سالوں کے اندر ایک چیز میں نے ان کے اندر یہ دیکھی کہ دین کے معاملے میں وہ کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے. دین کے معاملے میں برہم ہو جاتے تھے. اور لوگ کہتے یار یہ سخت بہت ہیں، گاؤں کے لوگ بھی کہتے تھے، بولے یار یہ سختی بہت کرتے ہیں. تو آپ کچھ ان کو سمجھائیں، کچھ کہیں نرمی کریں. میں نے کہا نہیں، دین کے معاملے میں سمجھوتا میں بھی نہیں کرتا کسی سے. اب پیچھے ایک کوئی شادی کا مسئلہ تھا، اس میں ڈھول ڈی جے کا کوئی مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری جان جا سکتی ہے مگر یہاں پہ میں حرام کام نہیں ہونے دوں گا. یہ ہر عالم نہیں کر پاتا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. کئی علماء کو دیکھا جاتا ہے وہ دھیرے سے جو ہے نا ٹینٹ کے پیچھے سے گھس کے کھانا کھایا پار. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا جہاں تک زور چلے گا میں آخری دم تک کوشش کروں گا. انہوں نے اپنے بچوں کو، یہ احمد رضا بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھے، انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ اگر وہ حرام کام ہوا تو تم لوگ بھی نہیں جاؤ گے اور میں بھی نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے مانا، بالکل اس پہ قائم رہے. اس لیے یہ ڈیسیزن لینے والا عالم کم ہوتا ہے. قاری غلام مصطفیٰ صاحب نے مجھ سے پوچھا ایک دن کہ ان کی علمی صلاحیت کیا ہے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو جائے، اور آج میں کھل کے کہہ دینا چاہتا ہوں علماء سے معذرت چاہتے ہوئے، اس برادری کے اندر اس صلاحیت کا عالم دوسرا نہیں تھا. اس صلاحیت کا عالم دوسرا نہیں تھا. ارے جب عام بات ہوتی تھی، گفتگو ہماری، تو یہ قاری سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر ہماری روزانہ ایک مجلس ہوتی تھی، اس میں 2 باتیں شیخ سعدی کی ضرور پیش کرتے تھے. میں تو ان کو شیخ صاحب کہتا تھا ان 2 سالوں میں، تو خاص طور پہ میں نے کہا ہمارے مدرسے کے شیخ صاحب یہی ہے. بولے بھائی اب تو بزرگ ہو گئے ہیں، آپ لوگ شیخ کہو کچھ بھی کہو. تو شیخ سعدی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ گلستہ اور پوستہ بہت سارے علماء نے شاید وہ کچھ پڑھی ہے، اور بہت سارے طلبہ نے پہلے اور دوسرے باب کے اندر ہی اپنی زندگی پوری کر دی پڑھنے اور پڑھانے میں. لیکن وہ شروع سے آخر تک گلستہ اور پوستہ کا حوالہ دیتے تھے کہ شیخ سعدی نے یہ نہیں لکھا ہے، شیخ سعدی نے یہ نہیں کہا ہے. اور آپ کو بتا دوں، شیخ سعدی وہ ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر گھوم کے اور دنیا کو دیکھا ہے اور دنیا کے مثالوں کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا ہے. اور وہ اکثر شیخ سعدی کا حوالہ دیتے تھے. تو اس حوالے سے میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا. اگر سخت بھی ہو جاتے تو دل بھی بہت صاف تھا. یہ عالم کے لیے ضروری ہے، دل صاف ہونا چاہیے. اگر جو بولنا ہے